چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں زمیندار گھرانے کی بہو تھی۔ میرے سسر گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ انیلا ان کے مزارے کی بیٹی تھی اور ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور معصوم تھی، دبلی پتلی سی نازک اور دلکش لڑکی، اتنی پھرتیلی تھی کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا دیتی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر صرف 9 برس تھی۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی کہانی ہے۔ میرا ایک دیور دہلی میں رہتا تھا۔ ساس سسر اکثر وہاں رہتے تھے اور زمینداری میرے شوہر ہی سنبھالتے تھے۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ انیلا کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ وقت ہمارے گھر میں گزارتی تھی۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور ایک ہی بھائی تھا جو ہمارے کھیتوں میں بھینسوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ انیلا جب بھی آتی اداس دکھائی دیتی۔ میں اکثر وجہ پوچھتی مگر وہ ٹال دیتی تھی۔ ایک روز اسے اداس دیکھ کر بڑے پیار سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا بھائی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دونوں کھیتوں میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور لڑکی کے 4 جوان بھائی بھی ہیں۔ میں اپنے ویر کو سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ تو سعدیہ کا پیچھا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں، مگر اس پر کبھی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی امان اللہ کو یہ رشتہ ملنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر خون خرابے کا قوی امکان ہے۔ ابھی تک تو ان کا ملنا ایک راز ہے، بات چھپی ہوئی ہے، لیکن کسی دن یہ راز ضرور افشا ہو جائے گا۔ سوچئے کیا ہوگا، ابا اماں بوڑھے ہیں، وہ تو سعدیہ کے نوجوان بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہوگا یہ کہ اس کے بھائی یا تو میرے بھائی کا خون کر دیں گے یا پھر مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہر وقت میں اسی خوف سے مرتی رہتی ہوں۔ اس کا فکر کرنا بھی جائز تھا۔ گاؤں میں ایسی داستانوں کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے انیلا کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں زمیندار صاحب سے کہوں گی، وہ تمہارے بھائی کو بلا کر سمجھائیں گے۔ لیکن کچھ دنوں بعد یہ خبر آ گئی کہ انیلا کے اکلوتے بھائی امان اللہ کو کسی نے رات کے وقت قتل کر دیا ہے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ کئی دن تک انیلا بدحال رہی۔ وہ کسی کام کاج کے قابل نہ رہی تھی، بس اپنے بھائی امان اللہ کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ اس کے بوڑھے والدین کا غم تو ناقابل دیدنی تھا۔ امان اللہ ان کا جوان سال بیٹا تھا اور واحد امید زندگی تھا۔ وہ اس کے قتل کا صدمہ نہیں سہ سکتے تھے۔ وہ جیتے جی مر گئے، مگر ان کے جسم زندہ تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ رفتہ رفتہ انیلا کے بھی ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ ہمارے گھر پھر سے وہ آنے لگی۔ وہ اب بہت زیادہ بجھی اور اداس رہتی تھی۔ انہی دنوں قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ خیال تھا کہ ہمارا گاؤں بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اچانک ایک روز رات کے 12 بجے اعلان ہو گیا کہ ہمارا گاؤں پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ میرے سسر نے ہم لوگوں کو محفوظ طریقے سے بھجوانے کا انتظام کر دیا، کیونکہ ایک انگریز انتظامی افسر سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ انیلا کو ہم اپنے ساتھ لے آئے، البتہ اس کے باقی رشتہ داروں اور والدین نے قافلے کی صورت میں آنے کی تیاری کر لی تھی۔ انیلا کا کنبہ رات کو قافلے کی طرح پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن راستے میں ہی ان کا تصادم ہو گیا اور پورا کا پورا کنبہ مارا گیا۔ سلیم صاحب یعنی کہ میرے شوہر کو قافلے کے قتل ہو جانے کا علم ہوا، جس میں انیلا کے تمام رشتہ دار اور والدین ختم ہو گئے تھے۔ سلیم صاحب نے مجھے بتا دیا، لیکن میں نے انیلا کو کچھ نہ بتایا، جسے اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار تھا۔ سوچتی تھی کہ کس طرح بتاؤں، کیا وہ یہ صدمہ سہ سکے گی؟ اب اس کا ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ میں اس لڑکی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ میرے بچوں سے پیار کرتی اور ان کی توجہ سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری ایک نند کے 2 بچے بھی ہم ساتھ لے آئے تھے۔ تحفظ کے پیش نظر انہوں نے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیا تھا اور خود بعد میں آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نند کی بیٹی بیلا انیلا کی ہم عمر تھی، دونوں 12-13 برس کی تھی، جبکہ بیلا کا بھائی سکندر اس سے 2 سال بڑا تھا۔ نند کے یہ دونوں بچے بھی ہمارے گھر پرورش پانے لگے۔ کچھ دن یہاں آ کر پریشانی میں کٹے، پھر میرے شوہر کو مکان اور زمین الاٹ ہو گئی تو ہم پرسکون زندگی بسر کرنے لگے۔ میرے شوہر یہاں بھی زمینداری کرنے لگے۔ انیلا کو وہ ٹیچر پڑھاتی تھی جو ہمارے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ انیلا اسکول نہ جا سکتی تھی، لہٰذا میں چاہتی تھی وہ گھر پر ہی 2-4 جماعتیں پڑھ لے اور بالکل ان پڑھ نہ رہ جائے۔ انیلا ذہین تھی، توجہ سے آدھا گھنٹہ پڑھتی اور یوں گھر میں ہی اس نے 8ویں کا کورس ختم کر لیا تو ہم نے بطور پرائیویٹ طلبہ اسے مڈل کا امتحان دلوا دیا۔ لاہور بورڈ سے اسے مڈل کی سند بھی مل گئی۔ وہ میٹرک کرنا چاہتی تھی، مگر سابقہ ٹیوٹر خاتون کی شادی ہو گئی اور دوسری کوئی مناسب ٹیوٹر نہ ملی جو گھر آ کر پڑھاتی۔ بچوں کی ذمہ داریوں میں یوں میں الجھ گئی کہ میں نے اس کے لیے تردد نہ کیا اور اس کی میٹرک کرنے کی آرزو ادھوری رہ گئی، بعد میں پوری نہ ہو سکی۔ میری نند کا بیٹا سکندر جو اب جوان تھا اور وہ ایم اے کر رہا تھا،
یہ لڑکا انیلا اور بیلا سے 2 برس بڑا تھا۔ کچھ دنوں سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ انیلا میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مجھ کو یہ بات خوف زدہ کر کے، کیونکہ سلیم صاحب سے میں ڈرتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ تھے زمیندار ذہن کے آدمی، اور انیلا کو گرچہ ہم نے اولاد کی طرح رکھا تھا، تاہم وہ تھی تو ایک غریب مزارے کی اولاد۔ اس کا ہمارے خاندان سے کوئی جوڑ نہ بنتا تھا۔ سمجھا بجھا کر میں سلیم صاحب کو راضی تو کر لیتی، مگر ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ بیلا اور سکندر کے ماں باپ انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اور اب ان کے بچوں کی تقدیر کا فیصلہ ہم نے ہی کرنا تھا۔ سلیم صاحب کا خیال تھا کہ وہ بیلا کی شادی اپنے بیٹے راشد سے کر دیں گے، اور سکندر کی شادی ہماری صاحبزادی مناہل سے ہوگی۔ گھر کے بچے تھے اور اپنے ہاتھوں کے پالے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی خاصی توجہ دی تھی میاں بیوی نے۔ یہ پودے ہمارے گھر کے لگائے ہوئے تھے، جو اب تناور درخت بن چکے تھے۔ ابھی تک ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہ ڈالی تھی۔ وہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، لیکن اب انیلا ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی، کیونکہ سکندر کا جھکاؤ اس کی طرف واضح طور پر محسوس کیا جاتا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ راہدری میں سکندر نے انیلا کے کان میں سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ مجھ کو اشارہ مل گیا تھا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں مسئلہ اور بھی گھمبیر ہو جاتا جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہو۔ تاہم خاموشی کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سکندر کو ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ خود کفیل ہو گیا۔ میری نند اور نندوئی کے خطوط آتے رہتے، ہم ان کے بچوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے تھے۔ ایک روز میں نے بیٹی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی سکندر سے کر دی جائے گی، کیونکہ اب وہ برسرے روزگار ہو گیا ہے۔ صاحبزادی بھڑک اٹھیں، صاف کہہ دیا کہ وہ سکندر کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، ہرگز اس کے ساتھ شادی نہ کرے گی۔ اسے اپنا ایک ہم جماعت پسند تھا جو اس کے ہمراہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ریحان نام تھا اس لڑکے کا، اور اسی سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مناہل بہت ضدی تھی، مجھے معلوم تھا وہ جو بات کرتی ہے اس پر قائم رہتی ہے، اور شادی کے معاملے میں تو وہ اپنی پسند کے آگے کسی کی کچھ نہ چلنے دے گی۔ ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ سلیم صاحب مناہل سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا میں نے مناہل سے کہا کہ تم مجھے کسی دن ریحان سے ملواؤ، تاکہ میں دیکھوں وہ کیسا لڑکا ہے، کس گھرانے سے ہے۔ تمہارے والدین چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ لوگ اچھے خاندان کے ہوں، اور تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ ہی نہیں، نیک شریف بھی ہوں۔ کچھ دنوں بعد مجھے مناہل نے ریحان سے ملوا دیا۔ وہ میرے تصور سے زیادہ حسین نکلا۔ ایک خوبرو نوجوان تھا، اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا، پوزیشن ہولڈر اور زمیندار گھرانے سے تھا، گویا کسی بات کی کوئی کمی نہ تھی اس میں۔ ریحان سے مل کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مناہل سے کہا مجھے ریحان کے گھر والوں سے ملواؤ، تو ہی تمہارے والد کو راضی کر سکوں گی۔ اس نے ریحان سے کہا ایک روز وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے خاندان گھر بار کو دیکھا اور والدین سے ملاقات کی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ واقعی خاندانی لوگ تھے، بات چیت طور اتوار خاطر مدارت غرض ہر پہلو سے اعلیٰ تھے۔ ایک ہی ملاقات میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ یہ لوگ بہت امیر لوگ تھے، جبکہ سکندر خالیات تھا، بس اس کے پاس ایک ایم اے کی ڈگری تھی، جس کی وجہ سے فی الحال معمولی درجے کی ملازمت مل گئی تھی۔ انیلا کو بھی بیٹی کی طرح پالا تھا، وہ لاوارث اور یتیم تھی۔ اس نے جی جان سے میرے بچوں کی خدمت کی تھی اور ان کی پرورش میں میری مدد بھی کی تھی۔ تبھی سوچ لیا کہ انیلا کی مرضی سے اسے بھی خوشیاں دوں گی، آخر اسے بھی میں نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے، خوشی پر اس کا بھی حق ہے۔ ایک دن سلیم صاحب خوشگوار موڈ میں تھے، بچوں کے رشتوں کی بات چلی۔ انہوں نے کہا چاہتا ہوں کہ مناہل کی سکندر سے اور بیلا کی شادی راشد سے کر دوں۔ یہ اچھا خیال ہے، لیکن ہمارے بچے اب پڑھ لکھ گئے ہیں اور ان کی مرضی بھی پوچھ لینا اچھی بات ہے۔ مرضی کیا پوچھنی، وہ ہمارے تابعدار اور فرما بردار ہیں، جیسا فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا۔ آپ کی بات درست ہے سلیم صاحب، لیکن مرضی پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، دین میں یہ احسن امر ہے، پوچھ لینا چاہیے کیونکہ بچے پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہ ہو ہم کو کل دھچکا لگے۔ تم خود ہی پوچھ لو اور مجھے بتا دینا۔ انہوں نے اجازت دے دی تو میں نے مناہل اور راشد سے پوچھا۔ راشد نے بیلا کے لیے ہاں کہی اور بیلا نے بھی راشد سے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن مناہل کا مسئلہ ٹیڑھا تھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ ریحان سے شادی کرے گی۔ سکندر اور انیلا کا معاملہ بھی معلوم تھا۔ ایک روز طریقے سے سلیم صاحب سے تمام باتیں گوش گزار کر دی۔ پہلے تو وہ غصے میں آ گئے، پھر جب میں نے دلائل دی اور ریحان کے گھر والوں سے ایک بار ملاقات کرنے کے لیے اصرار کیا تو راضی ہو گئے۔ سلیم صاحب ریحان کے والد سے مل کر خوش ہو گئے، دونوں کی دلچسپیاں اور امور زندگی مشترکہ تھے۔
तो इन्होंने बेटी के लिए रेहान का रिश्ता मंजूर कर लिया। तब बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई और यूं मैं ने मनाहिल को रेहान से और बेला को राशिद से ब्याह दिया। अब अनीला और सिकंदर रह गए। इस रिश्ते पर मैं राज़ी थी, लेकिन सलीम साहब परेशान थे। सिकंदर के वालिदैन अभी हयात थे और वो इंडिया में रहते थे। सिकंदर का बड़ा भाई रहीम भी वहाँ वालिदैन के पास रहता था। शोहर साहब का कहना था कि बहन और बिनोई की रजामंदी के बगैर अनीला से भांजे का रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि अनीला की ज़ात मर्तबे का फ़र्क है और वो हमारे मज़ारे की बेटी है। मुमकिन है ये बात सिकंदर के वालिदैन के लिए नाकाबिले कबूल हो। इन्होंने बहन और बिनोई को हालात से आगाह किया और पाकिस्तान आने का कहा। वो लोग क्योंकि अनीला के खानदान को जानते थे और इसके पसे मंजिर से वाकिफ थे, इस रिश्ते पर राजी ना थे। बेटों को समझाने नहीं आ सकते थे, अपने बड़े बेटे रहीम को भेजा। रहीम ने पाकिस्तान आकर सिकंदर को समझाया कि तुम्हारे लिए अनीला का रिश्ता मौजू नहीं है। हम खानदानी लोग हैं, जद्दी पुश्ती जमींदार हैं, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। अगर चाहो तो तुम्हारा रिश्ता हम पला घराने में हो सकता है। दिल्ली में रिश्ता कर लो, वालिदैन यूं भी तुमसे मिलने के आरजुमंद हैं। सिकंदर राजी ना हुआ। वो नए ज़माने का रोशन ख्याल और तालीम याफ्ता नौजवान था। इसने कहा, वालिदैन की खिदमत में ज़रूर हाज़िरी दूंगा। अभी नई मुलाजमत है, छुट्टी फौरी तौर पर नहीं मिलेगी। जब छुट्टी मिलेगी आ जाऊंगा, लेकिन वालिदैन से अर्ज़ कर दें मेरी जानिब से कि मैं अनीला से ही शादी करूंगा। अगर वो राज़ी नहीं हैं तब मैं माजरत ख्वाह हूँ। वो बेसहारा लावारिस है और उम्मीद दिलाकर मैं इसके दिल को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। रहीम ने लाख समझाया, सिकंदर ना माना। वो नाउम्मीद होकर वापस चला गया। सिकंदर की मर्जी से सलीम साहब ने बहन और बिनोई की मर्जी के खिलाफ भांजे की शादी अनीला से करा दी। जब शादी की खबर मेरी नंद को हुई तो वो बहू को देखने इंडिया से पाकिस्तान आ गई। दरअसल बेटे को वो सरजनिश करने आई थी कि ये तुमने क्या कर दिया, अपने खानदानी नौकर की लड़की को अपना लिया, गोया मखमल में टाट का पेबंद लगा दिया। आते ही वो बेटे को लान तान करने लगी। अनीला को भी मुँह न लगाया। दिल में बड़े ख़तरनाक असाइम लेकर आई थी। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया कि बच्चे तुम्हारी सुपुर्दगी में दिए थे और तुमने नौकरानी से मेरे बेटे की किस्मत फोड़ दी। 6 माह रहीं। इस दौरान दिन रात अनीला को बुरा भला कहती और गालियों से तवाज़ो करती। हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मुझे कहती थी कि अपनी बेटी की शादी तुमने बड़े जमींदार घराने में की है और मेरे बेटे का निकाह तुमने एक काम वाली से करवा दिया, एक नौकरानी से। मैं हैरान थी, ये कैसी खातून है, जबकि मैंने इनके बच्चों की परवरिश की और पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाया। इनकी सारी जिम्मेदारियां एक माँ की तरह पूरी करती रही, जबकि इन्होंने बच्चों को पाकिस्तान भेजकर इनकी खबर न ली। मैंने और सलीम साहब ने अपने और इनके बच्चों में कोई फ़र्क रवाना रखा था और आज इस एहसान का हमको ये ऐसा सिला दे रही थी। बहरहाल इनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो वापस इंडिया चली गई और हमने शुक्र अदा किया। बेचारी अनीला जो हर वक्त सहमी रहती थी, इसने भी खुदा का शुक्र अदा किया। मैं हमेशा ये सुनती आई थी कि बख्त और दौलत मर्द को बीवी के नसीब से मिलती है। अनीला का नसीब शादी के बाद जाग उठा था। चंद साल बाद सिकंदर ने कम तनख्वाह में गुजारा किया, फिर इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। तरक्की हुई, तनख्वाह में इजाफा हुआ और वक्त के साथ साथ तजर्बे ने इसे सोने से कुंदन बना दिया। इसे बैरून मुल्क मुलाजमत का चांस मिल गया। पहले सऊदी अरेबिया और फिर वो अमेरिका चला गया। आज अनीला अपने बच्चों के साथ अमेरिका में मुकीम है। वो लोग वहाँ के उमरा में शुमार होते हैं। एक बड़ी तामीराती कंपनी में सिकंदर काम करता है और उसने अपना बिजनेस भी वहाँ सेट कर दिया है। ये इंसान की अपनी किस्मत होती है कि इसे क्या से क्या मिल जाता है। ऐसी अच्छी जिंदगी और शानदार मुस्तकबिल के जिसके बारे में कभी सोचा ना हो। कौन जानता था वो डरी सहमी अनीला जो हर वक्त उदास रहती थी और मेरे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। इनकी यूनिफॉर्म धोती, मेरे घर के काम करती, उनके कपड़े इस्त्री करती, इनके जूते पॉलिश करती। वो आज अमेरिका में मुलाजिम और ड्राइवर रख सकती है। जहाँ लोग नौकर रखने का तसव्वुर नहीं कर सकते, वहाँ वो एक शानदार घर में रहती है। आज ये सब कुछ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अनीला को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह अनीला और सिकंदर को हमेशा खुश रख, आमीन। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर